اسلامی دنیا ہمیشہ سے اپنی ثقافت، تاریخ اور قدرتی وسائل کے لیے مشہور رہی ہے، لیکن آج کی جدید دور میں کچھ مسلم ممالک اتنے امیر ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ان پر نظر رکھتی ہیں۔ آخر یہ ممالک اتنے امیر کیسے ہوئے؟ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور ان کی دولت کی اصل وجہ کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں 10 امیر ترین مسلم ممالک کے بارے میں جانیے۔ ٹرو فولڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ نمبر 10 پر آتا ہے عراق۔ یہ ملک صدیوں پرانی تہذیب کا گہوارہ ہے، لیکن دولت کی اصل وجہ یہاں کے بے شمار تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ عراق کی مجموعی معیشت تقریباً $267 بلین کی ہے، لیکن جنگوں اور سیاسی مسائل نے اس کی ترقی کو روکے رکھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عراق میں امن قائم ہو جائے تو یہ ملک بہت تیزی سے دنیا کی 5ویں اکانومی میں شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے پاکستان۔ پاکستان کی جی ڈی پی $376 ملین ہے۔ یہاں کی معیشت زیادہ تر زراعت، ٹیکسٹائل اور آئی ٹی انڈسٹری پر مبنی ہے۔ پاکستان کے لاکھوں لوگ دنیا بھر میں محنت کر کے اپنے ملک میں رقوم بیچتے ہیں، جس سے معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ یہ واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، لیکن اگر کرپشن اور مسائل پر قابو پا لیا جائے تو پاکستان خطے کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے مصر، یعنی فرعونوں کی سرزمین۔ مصر کی جی ڈی پی تقریباً $477 بلین ہے۔ یہاں کی دولت کا سب سے بڑا ذریعہ نہر سویز ہے، جو یورپ اور ایشیا کے درمیان سب سے اہم تجارتی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت اور زراعت بھی معیشت کو مضبوط بناتی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں کے مقام دیکھنے آتے ہیں اور یوں مصر بلین ڈالرز کماتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے الجزائر۔ یہ شمالی افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی معیشت تقریباً $520 بلین ہے۔ الجزائر کا سب سے بڑا خزانہ تیل اور گیس ہے، جو یہ یورپ کو بھی برآمد کرتا ہے۔ یہ ملک افریقہ کی معیشت میں ایک اہم ستون مانا جاتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے نائجیریا۔ یہ افریقہ کی سب سے بڑی اکانومی ہے، جس کی جی ڈی پی $720 بلین ہے۔ اگرچہ نائجیریا مکمل مسلم ملک نہیں ہے، لیکن یہاں کی بڑی آبادی مسلم ہے۔ تیل نائجیریا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک خطے میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے ترکی۔ یہ ملک یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے اور اس کی جی ڈی پی تقریباً $1 ٹریلین ہے۔ ترکی اپنی انڈسٹری، سیاحت اور دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے مشہور ہے۔ ترکی دنیا کو اپنے ڈرونز اور جدید اسلحے سے حیران کرتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ نمبر 4 پر ہے یو اے ای۔ اس کی معیشت تقریباً $500 بلین ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی طاقت بزنس اور تیل ہے۔ دبئی دنیا کا بزنس ہب بن چکا ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں، شاندار میلز اور لگژری لائف سٹائل لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یو اے کی ترقی نے اسے دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ نمبر 3 پر ہے انڈونیشیا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی رکھتا ہے۔ اس کی معیشت $1.5 ٹریلین ہے۔ انڈونیشیا کی معیشت زراعت، انڈسٹری، کوئلہ اور سیاحت پر کھڑی ہے۔ بالی جیسی خوبصورت جگہ ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور ملک کو بلینز ڈالر مہیا کرتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے سعودی عرب۔ یہ ملک دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھتا ہے اور اس کی معیشت $1.4 ٹریلین ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حج اور عمرہ بھی سعودی عرب کی معیشت میں اربوں ڈالر کا اضافہ کرتا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلیمان نے ویژن 2030 لانچ کیا، جس کے تحت سعودی عرب تیل پر انحصار کم کر کے ٹیکنالوجی بزنس پر زور دے رہا ہے۔ نیوم سٹی جیسا منصوبہ سعودی عرب کو مستقبل کا جدید ترین ملک بنانے جا رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں دنیا کے پہلے نمبر 1 مسلم ملک قطر کی۔ قطر کی معیشت تقریباً $265 بلین ہے، لیکن چونکہ اس کی آبادی بہت کم ہے، اس لیے فی کس آمدنی کے لحاظ سے یہ دنیا کے سب سے امیر ترین ممالک میں شامل ہے۔ قطر قدرتی گیس کے بڑے ذخائر رکھتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ فیفا ورلڈ کپ نے قطر کو دنیا بھر میں اونچا مقام دیا اور اس کی اکانومی میں مزید اضافہ ہوا۔ ناظرین، یہ تھے دنیا کے 10 سب سے امیر ترین
मुस्लिम ममालिक। कुछ ने अपनी दौलत तेल और गैस से कमाई, कुछ ने सियाहत और बिजनेस से, और कुछ ने अपनी मेहनत से दुनिया को हैरान कर दिया। अगर ये सब ममालिक आपस में इत्तेहाद कर लें तो यकीनन पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।